السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت ابن زبیر و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی نمازوں کی حالت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن والے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال نقل کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے، یعنی بالکل حرکت نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ گویا لکڑی ایک جگہ گاڑ دی۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب سجدہ کرتے تو اس قدر لمبا اور بے حرکت ہوتا تھا کہ چڑیا آ کر کمر پر بیٹھ جاتے۔ بعض مرتبہ اتنا لمبا رکوع کرتے تھے کہ تمام رات صبح تک رکوع ہی میں رہتے۔ بعض اوقات سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا کہ پوری رات گزر جاتی۔ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑائی ہوئی تھی تو ایک گولہ مسجد کی دیوار پر لگا جس سے دیوار کا ایک ٹکڑا اڑا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے حلق اور داڑھی کے درمیان گزرا، مگر نہ ان کو انتشار ہوا نہ رکوع سجدہ مختصر کیا۔ دوستو ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹا جس کا نام ہاشم تھا پاس سو رہا تھا۔ چھت میں سے ایک سانپ گرا اور بچے پر لپٹ گیا۔ وہ چلایا، گھر والے سب دوڑے ہوئے آئے، شور مچ گیا، اس سانپ کو مارا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ سلام پھیر کر فرمانے لگا، کچھ شور کی آوازیں آئی تھی، کیا تھا؟ بیوی نے کہا، اللہ تم پر رحم کرے، بچے کی تو جان بھی گئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ فرمانے لگے، تیرا ناس ہو، اگر نماز میں دوسری طرف توجہ کرتا تو نماز کہاں باقی رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری وقت میں جب ان کے خنجر مارا گیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تو ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی جب نماز کے لیے متنبہ کیے جاتے تو اس حالت میں نماز ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رات جاگتے اور ایک رکوع میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو بدن میں کپ کپی آ جاتی اور چہرہ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس امانت کا وقت ہے جس کو اللہ جل شانہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اترا تو اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے، اور اس میں اس کا تحمل کیا ہے؟ اور میں نے اس کا تحمل کیا ہے۔ خلف رضی اللہ عنہ بن ایوب سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز میں مکھیاں دق نہیں کرتے؟ فرمایا کہ فاسق لوگ حکومت کے کوڑے کھاتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اپنے صبر و تحمل پر اکھڑتے ہیں کہ اتنے کوڑے مارے میں ہلا تک نہیں۔ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں
اور ایک مکی کی وجہ سے حرکت کر جاؤں۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ بن یسار جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک حصہ گرا۔ لوگ اس کی وجہ سے دوڑے وہاں جمع ہوئے، شور و شغب ہوا، مگر ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی تو کہنے لگے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کے بعد اس جگہ پہنچ کر جہاں نماز پڑھوں، تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں کہ بدن کے تمام حصے میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس طرح کہ بیت اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے سمجھتا ہوں اور پل صراط کو پاؤں کے نیچے، جنت کو دائیں طرف اور جہنم کو بائیں طرف، اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے۔ اس کے بعد پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد امید اور ڈر کے درمیان رہتا ہوں کہ نہ معلوم قبول ہوئی یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن والے بٹن پر بھی کلک کرے تاکہ ہمارے ہر دن کے ہر حدیث آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔